الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال وسيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے رسولو، پاک روزی کھاؤ. پہلا حکم کیا دیا کہ حلال کھاؤ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دوسرا حکم یہ دیا کہ نیک اعمال کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو میں سب کچھ جاننے والا ہوں. حضرات انبیاء علیہ السلام تو ان سے تو یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حرام کھانے والے ہیں، کیونکہ نبی اور جو رسول ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو حلال ہی کھلاتے ہیں. اور نیک اعمال پیغمبر اور رسول نیک اعمال ہی کرتا ہے، گناہوں کا تصور بھی ان سے نہیں کیا جا سکتا. اصل میں امتوں کو خطاب تھا، لوگوں کو خطاب تھا کہ لوگ نیک اعمال کرتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں، حرام سے بچ جائیں اور برے اعمال سے بچ جائیں، نیک اعمال کرتے رہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اصل میں امت کو خطاب تھا، کیونکہ نبیوں سے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حرام کھائیں. وہ تو حلال ہی کھانے والے تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے. رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں کو خطاب ہے تاکہ وہ حلال کھانے والے بن جائیں اور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں. انسان جب حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام جب وہ کھاتا ہے، پیٹ کے اندر جب حرام کا لقمہ جائے گا، خون حرام کا بنے گا اور وہ رگوں کے اندر دوڑے گا. پھر اس کے اعضائے جوارے سے غلط کام صادر ہونے والے ہوں گے اور اس کا وبال پورے خاندان پر پڑتا ہے، پوری نسل پر پڑتا ہے. اگر آدمی حلال اور پاکیزہ کھانے والا بن جائے، اس کا خون بھی پاکیزہ بنے گا، اس کا گوشت بھی پاکیزہ بنے گا، اس کی نسلوں کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا اور نیک اعمال میں اس کا جی لگے گا.
حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی 3 باتوں کا پابند بن جائے، 3 اعمال کرنے والا بن جائے، وہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی بات یہ ہے، من اکل طیبا، اگر کوئی بندہ حلال کھانے والا بن جائے، حرام سے بچنے والا بن جائے، مشتبہ مال سے بچنے والا بن جائے، اور کھائے تو حلال ہی کھائے، اس کے پیٹ کا لقمہ حلال بنے، ہمیشہ حرام سے دور رہے، مشتبہ مال سے دور رہے، اور جن کاموں کے جن طریقوں سے اللہ پاک نے مال کو حاصل کرنا حرام قرار دیا ہے، ان طریقوں سے بچتا رہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ من اکل طیبا، جو بندہ حلال کھانے والا بن جائے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ عمل فی سنتہ، اور وہ عمل سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، یعنی ہر عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، یعنی لوگوں کو اطمینان ہو کہ سامنے والے بندے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے اعضاء سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ دل سے، نہ دماغ سے، کہ لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، امن میں ہو، ہر بندہ یہی کہنے والا ہو کہ اس بندے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ مجھے کیا کسی کو بھی یہ بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، دخل الجنہ، ایسا آدمی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل اگر آدمی کر لے اور وہ جنت میں آسانی کے ساتھ میں داخل ہو جائے گا۔ وہ 3 عمل کیا ہے؟ من اکل طیبا، حلال کھانے والا بن جائے، وعمل فی سنتہ، ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم في الناس لكثير، ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے اندر تو سارے ہی لوگ ان پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کا دور تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی حرام نہیں کھاتے تھے، صحابہ اکرام کبھی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے، صحابہ اکرام ایک دوسرے سے لوگ کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، کوئی ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے یہ ڈر نہیں رہتا تھا کہ یہ صحابی مجھے کچھ تکلیف پہنچائے گا، یا زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی عمل سے اس سے مجھے تکلیف ہوگی، نہیں، سارے صحابہ بھائی بھائی بن کر رہتے تھے، سارے صحابہ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں تو اس حدیث پر عمل کرنے والے تقریباً بہت لوگ ہیں، سارے ہی لوگ ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قال فَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اس دور کے اندر تو بہت ہیں، لیکن آنے والے زمانے میں ایسے لوگ خال خال ملیں گے۔ خال خال کا مطلب ہے بڑے مشکل سے ملیں گے،
بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس تینوں باتوں پر عمل کرنے والے ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ان تینوں باتوں پر کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہی ملے گا، ورنہ کوئی نہیں۔ من اکل طیباً پر غور کر لو، اگر ہم دیکھ لیں کہ ہماری کمائی پاکیزہ ہے تو جواب آئے گا کہ مشتبہ مال ہے، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے مال میں۔ اگرچہ ہم خون پسینہ کر کے کماتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دودھ میں پانی ڈال کر بیچنے والا جو 100 روپے آیا ہے وہ حلال میں حرام مل چکا ہے، مال گڑبڑ ہو چکا۔ صبح سے شام تک مزدوری کرنے والے ہیں، لیکن شام کو کسی کو دھوکہ دے کر 100 روپے حاصل کر لیا، اور وہ 500 روپے جو حلال کے تھے اس میں حرام مل گیا، گویا کمائی مشتبہ بن گئی۔ صبح سے شام تک 200 روپے حلال کے کمائے، لیکن شام کے وقت کسی کو جھوٹ بول کر 50 روپے حاصل کر لیے، اور وہ 50 روپے حاصل کر کے 200 میں ملا لیے، 250 روپے وہ مشتبہ مال بن گیا۔ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھے بیٹھے ہم نے کاروبار کیا، حلال کمانے کی کوشش کی، لیکن شام کو 2-4 کسٹمروں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، گھٹیا مال کو بڑھیا مال بتا کر ہم نے جو 500 روپے ایک سامان میں حاصل کیے نفع، ہماری وہ کمائی مشتبہ مال بن گئی۔ من اکل طیبا، حلال کھانے والا، پاکیزہ کھانے والا، دوسروں کا حق چھین کر نہیں بلکہ دوسروں کا حق دے کر اپنا حق کھانے والا، اپنی خون پسینے کی کمائی کر کھانے والا، ایسے لوگ کوئی 100 میں سے ایک آدھ ملے گا، ورنہ ہر ایک کی کمائی میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ملے گی۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا اس دور کے اندر، یعنی صحابہ کے دور میں ایسے لوگ سارے ہی تھے تقریباً، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان باتوں پر عمل کرنے والے بہت مشکل سے ملیں گے۔ کمائی کے بارے میں دیکھا تو معاملہ گڑبڑ نکلا۔ اب آگے چلیے دوسرے عمل پر، وَعَمِلَ فِي سُنَّتِهِ، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے۔ اس میں بھی ہمیں اگر دیکھو تو ہر کام کو رسم و رواج کے تحت کرنے والے ہیں، ہر کام کے اندر ناپ کا مسئلہ آ جاتا ہے، سنت کے مطابق کوئی عمل ایسا ملے گا، ورنہ ہر کام کے اندر گڑبڑی مل جاتی ہے۔ ہر کام کے اندر جہاں معاملہ آتا ہے سنت کا اور جہاں معاملہ آتا ہے بدعت کا تو بدعت سامنے آ جاتی ہے، سنت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جہاں معاملہ آتا ہے سنت اور رسم کا اور دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو رسم جیت جاتی ہے، سنت پھیل ہو جاتی ہے، سنت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ جہاں معاملہ آتا ہے حلال اور حرام کا تو حرام جیت جاتا ہے، حلال پھیل ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی اگر ہم عمل کو دیکھیں تو ہر عمل کے اندر گڑبڑی نکلے گی۔ سنت کے مطابق بہت سے اعمال ایسے ہوں گے جن کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہوں، ورنہ ہمارے ہر کام کا اندر دنیاوی دکھلاوا، رسم و رواج، شرک، بدعت اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر بھی بہت مشکل سے ہم 100/100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے تیسری بات پر کون عمل کرنے والا ہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، یعنی لوگوں کو یہ اطمینان ہو
کہ سامنے والے سے میرے سامنے آنے والے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ایسے لوگ بھی بہت کم ملیں گے۔ کیوں؟ ہر آدمی کو یہ ڈر ہے کہ سامنے والا مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہر پڑوسی کو یہ ڈر ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہر امام کو یہ ڈر ہے کہ میرا مقتدی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہر مقتدی کو یہ ڈر ہے کہ میرا امام مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہر دوست کو یہ ڈر ہے کہ دوسرا دوست مجھے کبھی بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اطمینان ہے ہی نہیں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کی بدماشیوں سے چھپتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدماشیاں مجھے تکلیف پہنچا دیں، یہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دے یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرنے والا بن جائے۔ ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے اور اس کے چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اطمینان نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے آ جائے تو یہ بدماشی کر دے اور مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، ایک دوسرے کی شرارتوں سے ڈرتا ہے، ایک دوسرے کی بدماشیوں سے ڈرتا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کبھی بھی مجھے زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے، کبھی بھی گالی گلوچ کر سکتا ہے، کبھی بھی تھپڑ مار سکتا ہے، کبھی بھی میرے خلاف یہ اپنے پیروں کا استعمال کر سکتا ہے، اپنے پیروں سے چل کر میرے خلاف سازش کر سکتا ہے، کبھی بھی اپنے دماغ سے میرے خلاف پروپیگنڈا کر سکتا ہے، کبھی بھی اپنی آنکھوں کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی کم ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کی شرارتوں سے محفوظ ہو۔ پھر بتائیے دخل الجنہ کا مصداق ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا، میرے آقا نے بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ اکرام کے دور کے اندر تو ہر صحابی اس حدیث پر عمل کرنے والا تھا، لیکن آج 14ویں صدی کے دور کے اندر ان تینوں باتوں میں سے بہت مشکل سے ایسے لوگ ملیں گے جو تینوں باتوں پر عمل کرنے والا، جو ہمیشہ پاک کھاتا ہو، جو ہمیشہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، جو ہمیشہ ایک دوسرے کو راحت اور ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس کو چاہیے کہ اگر وہ صرف ایک حدیث پر ہی عمل کر لے، من اکل طیبہ، حلال کھانے والا بن جائے، چاہے اس کو چٹنی روٹی میسر ہو، چھوڑ دے اسے قورمے کو، چھوڑ دے اسے مرغ اور مسلم کو جو حرام کا ہو، چھوڑ دے ایسے کھانے کو، ایسے مشروبات کو، ایسے پینے کی چیزوں کو جو حرام کے ذریعے حاصل کیے ہوں۔ صبح سوکھی روٹی کھا لینا گوارا کر لو، چٹنی سے کھا لینا گوارا کر لو، دال سے کھانا گوارا کر لو، لیکن کبھی حرام کا لقمہ پیٹ میں مت ڈالنا، ورنہ انسان کے جسم کا گوشت، پوست، اس کا خون، سب کچھ، اس کی ہڈیاں حرام کی تیار ہوں گی، اس کی نسلوں میں حرام کا اثر آئے گا اور اس کی اولاد بھی ویسی ہی شرارت والی بنے گی، اس کی اولاد کے اندر اس کا اثر آئے گا۔ اور اگر آپ پاکیزہ کھاؤ گے، آپ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ گے، آپ کے خاندانوں میں اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، آپ کے خاندانوں میں تہجد گزار پیدا ہوں گے، آپ کے خاندانوں میں علماء کرام پیدا ہوں گے، آپ کے خاندانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آخری سانس تک لوگوں کو آرام پہنچائیں گے، کبھی زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیروں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔
اس لیے من اکل طیبہ، حلال کھانے والے بن جاؤ، وعمل فی سنتہ، سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ، وامن الناس بوائقہ، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے آرام پہنچانے والے بن جاؤ۔ میرے آقا کی زبان سے جملہ نکلا ہے دخل الجنہ، سیدھا میری ضمانت ہے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.